ترقی اور خوشحالی کا سفر تیزی سے جاری، پنجاب جنرل انشورنس کمپنی متعارف کرانے والا پہلا صوبہ بن گیا۔ پنجاب لائف انشورنس کمپنی نے تیز ترین رجسٹریشن کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ کمپنی پنجاب کے ہر شہری کو معاشی تحفظ فراہم کرے گی۔ خواتین، خواجہ سراؤں، کسانوں، طلباء اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خصوصی انشورنس پلانز متعارف۔ قدرتی آفات میں شہریوں کے تحفظ اور پینشن پروڈکٹس، ہیلتھ انشورنس اور تکافل کے ذریعے مالی تحفظ کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب جنرل انشورنس کمپنی کے قیام کے حوالے سے اجلاس میں بڑے فیصلے۔ پنجاب کی ترقی کا سنہرا دور شروع ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ارکان اسمبلی سے گفتگو، کہا کہ مراکز صحت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کر ہیلتھ کلچر بدل دیا۔ پہلا سرکاری کینسر ہسپتال اور میڈیکل سٹی جلد مکمل ہوں گے۔ ہر ضلع میں امراض دل کا علاج ممکن بنایا جائے گا۔ 1.25 لاکھ گھروں کی تعمیر آخری مراحل میں داخل ہے۔ ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے تمام پروجیکٹس کا جائزہ لیا۔ جیلوں میں گنجائش سے زیادہ قیدی رکھنے کا معاملہ پنجاب اسمبلی پہنچ گیا۔ لیگی رکن طاہرہ مشتاق نے کہا کہ 45 جیلوں میں 38,000 قیدیوں کی گنجائش ہے، تاہم قیدیوں کی تعداد 71,000 سے بھی زائد ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری خالد رانجھا بولے کہ پنجاب کی جیلوں میں اسیران کے لیے جگہ کی کمی ہے، نئی جیلیں بن رہی ہیں جس سے قیدیوں کی گنجائش بڑھ جائے گی۔ اسپیکر ملک احمد خان محکمہ زکوٰۃ اور عشر کے ملازمین کی 20,240 روپے تنخواہ پر حیران، کہا کہ اتنی کم تنخواہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ کیا حکومت کو اپنے مقرر کردہ کم از کم اجرت کا علم نہیں؟ اسپیکر کا سوال۔ پارلیمانی سیکرٹری ملک افتخار نے جواب دیا کہ یہ ملازمے مہینے میں صرف 4 روز ڈیوٹی دیتے ہیں۔ اسپیکر ملک احمد خان نے پارلیمانی سیکرٹری کا کام کا عذر مسترد کر دیا۔ معاملہ قائمہ کمیٹی کے سپرد، آئندہ اجلاس میں تفصیلی رپورٹ طلب کرنے گئے۔ یہ ایک سال جو کامیابی کا سال ہے، جس مارکہ حق کو 10 مئی کو پاکستان نے سر انجام دیا، چند گھنٹوں کے اندر جو اپنے سے 6 گنا بڑی فوج کو جو ہے وہ گھٹنوں پہ آنے پہ مجبور کیا، یہ ایک کیس سٹڈی ہے دنیا کے لیے کہ جو جنگیں ہیں وہ صرف ساز و سامان کے ساتھ نہیں جیتی جاتی۔ صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا مارکہ حق کی تقریبات کا اعلان۔ آج 9 اور 10 مئی کو مختلف شہروں میں بڑی بڑی تقریبات ہوں گی۔ لبرٹی گول چکر پر قومی ترانوں کے ساتھ بڑا کنسرٹ ہوگا۔ 10 مئی کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شاندار تقریب میں شرکت کریں گی۔ اسما بخاری نے شہداء کو وزیر اعلیٰ کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا، کہا مارکہ حق کی کامیابی کے دن کو بھرپور جشن کے طور پر منایا جائے گا۔ مارکہ حق نے پاکستانی قوم کو نہیں پہچانا تھا کہ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو تاریخی کامیابی پر مبارکباد دی۔ کہا کہ بھارت جیسے بڑے دفاعی بجٹ والے ملک کی شکست پر دنیا حیران ہے۔ پاک فوج نے بلوچستان میں دہشت گردوں کا 80% خاتمہ کر دیا۔ کہاں تھی ان کی انٹیلیجنس، کہاں تھے ان کے ریڈار سسٹم؟ کون دیکھ سکتا تھا کہ یہ لوگ در اندازی کر کے اتنے 100 میل کلاشن کوفوں سے لیس جا کر حملہ کر دیں گے؟ تو کیا وہ ملک ہوگا جو اپنے ملک کی یہ حفاظت بھی نہیں کر سکتا اور آج تک ایک ثبوت بھی نہیں دے سکا کہ وہ دہشت گردی پاکستان نے کی؟ مارکہ حق پاکستان کی تاریخ کا سنہرا باب، پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہو چکا ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا تقریب سے خطاب، کہا کہ پاکستانی قوم نے مارکہ حق میں مثالی اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ بھارت نے بغیر ثبوت پہلگام واقعے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ پاکستان نے سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو شکست دی۔ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو بھرپور پذیرائی ملے گی۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اسپیکر ملک احمد خان کا بڑا فیصلہ، پنجاب اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلانے کی تیاریاں مکمل۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر اور مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ ارکان اسمبلی مارکہ حق کی کامیابی پر اظہار خیال کریں۔
मार्के हक का 1 साल मुकम्मल होने पर पंजाब असम्बली में करारदाद जमा। हिना परवेज भट्ट ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। करारदाद के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का भरपूर और तारीखी जवाब दिया। दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाकर कौमी दिफा को नाकाबिल तस्खीर साबित कर दिया गया। बुनियानन मरसूस में अफवाज पाकिस्तान की भारत के खिलाफ शानदार कामयाबी को 1 साल मुकम्मल। बुकला बरादरी का भी भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पर खुशी का इजहार। कहते हैं अफवाज पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ जंग में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया को हैरत में डाल दिया। ये फतह पैगाम है कि पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वाले की आंख सलामत नहीं रहेगी। आज जो है मार्का बयानुल मरसूस जो है उसका 1 साल मुकम्मल हो गया। बयानुल मरसूस का मतलब ये है कि सीसा पिलाई हुई दीवार, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज ने जिस तरह से इंडियन फ़ौज को मुंह तोड़ जवाब दिया और ये साबित कर दिया कि हम दुनिया में किसी से भी कम नहीं हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस को 1 साल हो चुका है और हमारी पाक फ़ौज ने ये साबित कर दिया था कि जो भी हमारे मुल्क की आज़ादी खुद मुख्तारी की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम ईंट का जवाब पत्थर से देने की सलाहियत रखते हैं। मार्का हक में कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि हम बहसियत कौम मुत्तहिद रहें, हर किस्म के इख्तलाफात को पसे पुश्त डालकर सच का साथ दें। अवाम का मार्का हक की तारीखी फतह को 1 साल मुकम्मल होने पर खिराज तहसीन। कहते हैं कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस अस्करी महारत की रोशन मिसाल है। अगर मैं इस बारे में बात कर रही हूँ तो मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि पाकिस्तान इस मार्का हक में सबसे अव्वल दर्जे पे था और पाकिस्तान ने एक तारीख रकम की थी। पाक आर्मी फ़ौज के साथ हम कायदे-ए-आज़म के इस पैगाम के साथ कि यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन, तो हमारे जो यूनिटी है वो हमारी एज अ मेडिकल प्रोफेशनल जो है हमारे पाक फ़ौज के साथ है। एक सेमिनार नहीं था बल्कि एक हमारे लिए फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए एक तजदीद अहद का दिन था। हमने आपस में ना सिर्फ हमने सलूट किया पाकिस्तान आर्मी को, बल्कि हमने ये भी सोचा कि हम एज़ डॉक्टर्स, एज़ स्टूडेंट्स, एज़ नर्सेज कैसे सर्व कर सकते हैं अपनी नेशन को। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर MCL मुलाजिमीन का जश्न। भारत को घर में घुसकर शिकस्त देने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश किया गया। मुलाजमीन का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने पर दुश्मन को मुंह की खाना पड़ी। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय फौज को इसकी औकात याद दिला दी। हमारा हक बनता है कि हम भी वो साल पूरा होने के बाद एक प्रोग्राम करें जो बुनियानुल मरसूस और स्पेशली मार्का हक के नाम से जो ऑपरेशन हुआ था, उनको उनके मुंह की खानी पड़ी। आ तो गए लेकिन जाना मुश्किल हो गया, बल्कि गए ही नहीं वापस। उनके राफेल, उनके सारे कुछ ख़त्म कर दिया, निस्तो नबूद कर दिया। और जब 9-10 मई की रात को जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो फिर पता चला मेरे नग़्मे तुम्हारे लिए हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में मार्का हक की कामयाबी को 1 साल मुकम्मल होने पर खुसूसी तकरीब। तालिबात ने अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करते हुए मिली नग़्मे गाए। मार्का हक की मुनासबत से डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई, जिससे माहौल कौमी जोशो जज्बे से गूंज उठा। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा कि मेडिकल शोबे से वाबस्ता अफराद भी मार्के में शिरकत करने पर मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी के बिल पर कल दस्तखत कर दूंगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का ऐलान। कहा कि बिल मौसूल हो चुका है, कल इस पर हर सूरत में दस्तखत कर दिए जाएंगे। पंजाब असम्बली ने ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी पर जुर्मानों में कमी की मंजूरी 15 अप्रैल को दी थी, जिसका इतलाक अब गवर्नर के दस्तखत के बाद फौरी तौर पर हो जाएगा। कल से 11 मई के दौरान गर्मी की शदीद लहर ढाएगी कहर। PDM ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। जनूबी पंजाब में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। रात के वक्त भी मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म रहेगा। गर्द आलूद हवाओं और तूफान का भी खतरा मौजूद है। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर तानिया मलिक का तबादला।
تانیہ ملک کو ایڈیشنل سیکرٹری ٹرانسپورٹ تعینات کر دیا گیا. سارا امجد کو ڈپٹی سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر لگا دیا گیا. ڈپٹی سیکرٹری ہیلتھ محمد طاہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. SNGAT رپورٹ کرنے کی ہدایت. لاہور ہائی کورٹ نے ماتحت عدلیہ کے 96 ججز کے تقرر تبادلے کر دیے. سیشن جج محمد بلال اینٹی کرپشن کورٹ DG خان تعینات. اسپیشل جج محمد ریاض احتساب عدالت نمبر 2 لاہور کے جج مقرر کر دیے گئے. تبدیل ہونے والے ججز کو 11 مئی تک نئی تعیناتی پر چارج سنبھالنے کی ہدایت کر دی. اسکول ایجوکیشن کا بجٹ 32 ارب روپے تھا جب میڈم CM کی گورنمنٹ آئی. ڈیولپمنٹ بجٹ کی بات ہو رہی ہے. اس سال الحمدللہ ہم جا رہے ہیں کلوز ٹو 130 ارب, 500% کا اضافہ 2 سال میں. ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا بجٹ تھا ٹوٹل پورے ڈپارٹمنٹ کا 17 بلین. اس سال ہم جا رہے ہیں 50 بلین پہ, قریباً 200% انکریز. ایک بھی لیپ ٹاپ اسٹوڈنٹس کو نہیں ملتا تھا, 1 لاکھ لیپ ٹاپس پہ پہنچ گئے. ایک بھی اسکالرشپ اویلیبل نہیں تھی کسی اسٹوڈنٹ کے لیے. آج پبلک سیکٹر میں پڑھیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھیں, آپ لمس پڑھیں, فاسٹ پڑھیں, نسٹ پڑھیں, GC پڑھیں, IUB پڑھیں, فیصل آباد یونیورسٹی پڑھیں, GIK پڑھیں, کسی میڈیکل کالج میں پڑھیں, 1,20,000 اسکالرشپ. پنجاب میں تعلیمی شعبے کی ترقی کے لیے حکومت کے انقلابی اقدامات. تعلیمی بجٹ میں تاریخی اضافہ. وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کہتے ہیں کہ رواں سال بجٹ 32 ارب سے بڑھا کر 130 ارب روپے کر دیا گیا ہے. ہائر ایجوکیشن کا بجٹ بھی 17 سے 50 ارب تک بڑھا دیا گیا ہے. صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات سے CSS کا امتحان پاس کرنے والی اقصیٰ بانو کی ملاقات. وزیر تعلیم کی اقصیٰ بانو کو شاندار کامیابی پر مبارکباد, نیک تمناؤں کا اظہار. وزیر تعلیم کی محکمہ ہائر ایجوکیشن کو اقصیٰ بانو کے لیے تعریفی سند جاری کرنے کی ہدایت. کہا کہ سرکاری کالج کی لیکچرر کی بڑی کامیابی محکمہ ہائر ایجوکیشن کے لیے باعث فخر ہے. لاہور تعلیمی بورڈ کے 9ویں جماعت کے سالانہ امتحانات بیالوجی کے پرچے میں کنٹرولر امتحانات اور چیئرمین اسکواڈ کا چھاپا. جعلی امیدوار گرفتار, مقدمہ درج. نقل کرنے والے امیدوار پر UMC بنا دیا گیا. کنٹرولر امتحانات توصیف الرحمان نے کہا کہ امتحانات میں شفافیت برقرار رکھیں گے. پنجاب میں ریونیو اتھارٹی میں ٹیکس کلیکشن کے لیے خصوصی سیل کا قیام. چیئرمین معظم اقبال سپرا نے خصوصی سیل میں افسران تعینات کر دیے. ترجمان کے مطابق خصوصی سیل کا مقصد ٹیکس نیٹ کو وسعت دینا ہے. ٹیکس ادائیگیوں میں خرد برد کی نشاندہی بھی کی جائے گی. محکموں کے ساتھ ڈیٹا شیئرنگ سے محصولات میں اضافہ ہوگا. پنجاب حکومت اربن فلڈنگ کو مکمل کنٹرول کرنے کے لیے متحرک واسا ایجنسیوں کو جدید مشینری کی فراہمی. صوبائی وزیر بلال یاسین نے گاڑیوں کی علامتی چابی DG واسا کے سپورٹ کر دی. مشینری میں ڈی واٹرنگ, سیٹ سیور سکر, جیکٹنگ مشینیں اور ٹریکٹر ٹرالی شامل ہیں. بلال یاسین کا کہنا تھا کہ مانسون سے پہلے نالوں اور ڈرینیج کی صفائی کا کام مکمل کر لیا جائے گا. صفائی کی سکر مشینوں کی مینول ہینڈلنگ پر پابندی. واسا فیلڈ سٹاف کے حفاظتی انتظامات کے بغیر کوئی بھی آپریشن نہیں کر سکیں گے. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل نے مراسلہ جاری کر دیا. مین ہالز کی صفائی کے دوران عملہ حفاظتی کٹ اور گیس ڈیٹیکٹرز کے استعمال کا پابند ہوگا. آپریشن سائٹ سے 50 میٹر دور سائن بورڈ, سیفٹی کون اور ٹیپ لگانا لازمی قرار دے دیا گیا ہے. پنجاب حکومت کا دودھ اور گوشت کی پیداوار بڑھانے کا منصوبہ. جدید طریقوں سے مویشیوں کی نسل کشی بہتر کی جائے گی. منصوبے پر 5 ارب 20 کروڑ 27 لاکھ روپے لاگت آئے گی. منصوبہ جون 2029 تک مکمل ہوگا. مادہ بچڑوں کی شرح 50% سے بڑھا کر 90% تک لانے کی کوشش کی جائے گی. سستے آٹے کی سپلائی خواب بن گئی. شہری مہنگائی کے بوجھ تلے پسنے لگے. مارکیٹ میں 10 اور 20 کلو کے سرکاری تھیلے دستیاب نہیں. فلور ملز نے مہنگے داموں 15 کلو والے تھیلے سپلائی کرنا شروع کر دیے. دکانداروں کے مطابق رمضان کے بعد سپلائی نہیں آئی, جبکہ ملزمان کے حوالے سے ملز مالکان کا دعویٰ ہے کہ سستی گندم کا کوٹا بند ہونے سے اب وہ کھلی مارکیٹ سے گندم خریدنے پر مجبور ہیں.
غیر قانونی تعمیرات چلیں گی، نہ ہی غیر قانونی عمارتیں۔ LDA کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن، متعدد غیر قانونی تعمیرات مسمار کر دی گئیں، 181 عمارتیں سیل کر دی گئیں۔ آپریشن رائیونڈ روڈ، ڈیفنس روڈ، کینال روڈ، گلشن راوے، گجرپورہ اور شادمان میں کی گئی۔ گلبرگ، مڈل ٹاؤن، گلدامن اسکیم، کالج روڈ اور مصطفیٰ ٹاؤن میں کارروائیاں بنا رہا۔ پنجاب بار کونسل نے صدر لاہور ہائی کورٹ بار بابر مرتضیٰ کا لائسنس بحال کر دیا۔ چیئرمین الیکشن بورڈ لہرا سب خان نے گوندل کا لائسنس بھی بحال کر دیا۔ اس حوالے سے پنجاب بار کونسل نے کہا کہ وکلا کمیٹی بایو میٹرک آڈٹ 15 روز پر کرانے پر فیصلہ کرے۔ جہیز کے دعوے میں فیملی کورٹ کا ٹرائل روکنے کے لیے درخواست پر سماعت کی گئی۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے، ایک عورت کی اور کتنی تذلیل کرنی ہے، شادی نہیں چل سکی تو اس کی کتنی کڑی سزا دینا چاہتے ہیں؟ وکیل صاحب، آپ نے فیس لے لی، فرض بنتا ہے کہ معاملے کو حل کروائیں۔ بطور وکیل آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ معاملے کو سلجھا سکیں۔ شادی ختم ہو گئی ہے تو کیا سامان جہیز واپس نہیں کرنا؟ عدالت نے درخواست پر مزید کارروائی آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی۔ گھروں کے ٹوٹتے بندھن جوڑنے کے لیے سکھ دا ویڑا منصوبہ تیار۔ وزیر اعلیٰ کا خاندانی تنازعات کے خاتمے کا انقلابی مشن نئے مالی سال میں شامل۔ منصوبے کے تحت پنجاب میں 5 جدید کمپلیکسز بنیں گے جہاں طلاق اور بچوں کی تحویل جیسے مسائل ایک ہی چھت تلے حل ہو جائیں گے۔ ماہر کونسلرز اور ثالث خاندانوں کو صلح کروانے کے لیے تیار کریں گے تاکہ عدالتی بوجھ کم ہو۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے یونیفارم کی منظوری۔ حکام کے مطابق فنڈز نہ ملنے کے بعد نیا یونیفارم سلوانے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ یونیفارم کے پیٹرن کی تیاری اور منظوری میں 1 سال لگا۔ یونیفارم ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کی طرز پر ڈیزائن کیا گیا ہے، شرٹ گرے اور پینٹ بلیک ہو۔ ورکرز کی فلاح کے لیے پنجاب سوشل سیکیورٹی کا بڑا اقدام۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی نرسنگ کالج اور ایکوپینشل سیفٹی مینجمنٹ سینٹر کے قیام کا فیصلہ۔ پنجاب سوشل سیکیورٹی اور ہیلتھ سروسز اکیڈمی میں 2 اہم معاہدے طے پا گئے۔ صوبائی وزیر منشور اللہ بٹ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پنجاب سوشل سیکیورٹی نرسنگ کالج کے قیام سے تربیت یافتہ نرسنگ اور لائڈ ہیلتھ پروفیشنلز کی کمی پوری ہوگی۔ اسپورٹ پنجاب کا کھیلوں کے فروغ کے لیے بڑا قدم۔ اسپورٹس کی 16 اکیڈمیز اوپن کرنے کا اعلان۔ ڈی جی اسپورٹس پنجاب طارق قریشی کے مطابق فری اکیڈمیز گرلز اینڈ بوائز دونوں کے لیے ہوں گی۔ باکسنگ، ایتھلیٹکس، سوئمنگ، ٹیبل ٹینس اور بیڈمنٹن کے لیے اکیڈمیز بنیں گی۔